تو ویسے بھی وہ ویک لنک پڑ رہا تھا ان کے لیے, نہیں آپ کو نہیں لگتا کہ پانڈیا کی وجہ سے نا چھٹا بالر رکھا ہوا تھا نا کہ ایک اس کو بیٹنگ کا بھی دے رہے تھے کہ بیٹنگ کرتا ہے, لیکن جس طرح انڈیا کی بیٹنگ فارم میں میرے خیال ہے گو فار اسپیشلسٹ ہونا چاہیے, گو فار اسپیشلسٹ ہونا چاہیے. کامران کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہیے؟ دیکھیں ویک ایریا تھا, ہم پہلے میچز میں بھی کہتے ہوئے آ رہے تھے انڈین ٹیم ایک کمپلیٹ ہے, یہ تھوڑا سا ایک پارٹ ان کا لگ رہا ہے بالنگ میں شارتل کی وجہ سے. نو ڈاؤٹ جہاں کنڈیشن ہو وہاں پہ اچھی بالنگ کرے گا, جہاں پہ ایسی ٹیمیں آئیں گی تو پرابلم نظر آئے گی. آج انفیکٹ دیکھ لیا شامی کا کہ اور مضبوط ٹیم ہوگی بالنگ میں, پانڈیا بھی نہیں ہے تو 5 بالروں سے انہوں نے پورے اوورز کروائے ہیں اور زبردست کم بیک کیا اس نے. اظہر بڑے دیکھیں جو ہم بات کر رہے تھے ابھی تک ایسا کچھ ہوا نہیں, بٹ انڈر لائٹس یہ تھوڑا اور سوئنگ ہوگا بال. انڈر لائٹس تو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا, کیونکہ نیوزی لینڈ کی بالنگ بھی ایسی ہے کہ وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں اس کو, لیکن میرے خیال میں جہاں پہ 100 ہو رہا تھا نا مچل کا 3-4 اوور رہتے تھے پاور پلے ختم ہونے کے, تو وہاں پر جو تھوڑا سا سلو ہوئے ہیں ٹائم لیا ہے, کیونکہ بعد میں سرکل کھل جانا ہے اور آپ کے بیسٹ جو ورلڈ کے بالرز ہیں جو ڈیتھ میں بالنگ کرتے ہیں, بمراہ ان کے اوورز پڑے ہیں, تو جب فیلڈ کھل جاتی ہے تو پھر اس طرح جو ہے وہ آپ ہٹس نہیں لگا سکتے. تو آئی تھنک وہ تھوڑا سا فیور میں چلا گیا انڈیا کے, بلکہ کمنٹیٹرز بھی یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا وونٹ مائنڈ دس. تو آئی تھنک وہاں پہ وہ جو مومنٹم ٹوٹا نا, جہاں سے کک آن کرنا تھا انہوں نے, وہ جو 5ویں فیلڈر کا ایڈوانٹیج لینا تھا وہ نہیں لے پائے, اور ان دی اینڈ اب اگر یہ آخر میں 2-3-4 باؤنڈریز نہیں لگتی تو یہ شاید 275 سے نیچے ختم ہو. بالکل صحیح ہے. شاہد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. شاہد صاحب میچ دیکھ رہے ہیں آپ, یہ 2 اس ورلڈ کپ کی بڑی ٹیموں کا, اور جس طرح سے ابھی نیوزی لینڈ کھیل رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں انڈیا نے پل بیک کیا ہے اور انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ بہت اسٹرانگ ہے, تو نیوزی لینڈ کو پہلے 10 اوور میں وکٹیں لینی پڑیں گی. ان کا جو مین بالر ہے ٹرینٹ بولٹ, وہ آؤٹ کرے یا میٹ ہینری ہمیشہ آؤٹ کرتے ہیں. پچھلے سیمی فائنل میں جو نیوزی لینڈ سے انڈیا کا ہوا تھا اس میں مانچسٹر میں میٹ ہینری نے آؤٹ کیے تھے. تو انڈیا کی ٹاپ آرڈر کو اڑانا پڑے گا نیوزی لینڈ کو, اس لیے کہ اسکور اتنا بڑا نہیں ہے جو شروع میں لگ رہا تھا کہ 340-350 ہوگا, وہ اتنا بڑا نہیں ہے. انڈیا نے پل بیک کیا ہے بائی ٹیکنگ وکٹس. جی انڈیا نے پل بیک کیا ہے. شعیب وکٹیں لے کے یہ لگ رہا تھا کہ 300 تک جائے گا. کہنا پڑے گا کہ شامی نے جو ہے نا شام سہانی کر دی ہے انڈیا کے لیے. فی الحال ایک بڑے سکور کی طرف جو بڑھ رہے تھے ان کو روک بھی دیا ہے, لیکن اس میں نیوزی لینڈ کو بھی تھوڑا سا کریڈٹ دے, جس طریقے سے ارلی وکٹ کھونے کے بعد ان کا 3 اور 4, وہی جو میں پہلے ٹرانسمیشن پہ بات کر رہا تھا کہ 3 اور 4 نمبر جن کی ٹیموں کے پرفارم کر رہے ہیں ان کو دیکھیں کہ وہ بڑے رنز کی طرف چلے ہی جاتے ہیں کسی بھی طریقے سے. بعض ٹیمیں تو 5-6 نمبر والے بھی سکور کر رہے ہیں. پاکستان ٹیم میں یہ بڑا انفارچونیٹ ہو رہا ہے. اب کیونکہ کل پاکستان کا میچ ہے تو مجھے بات کرنی ہوگی کہ بابر اعظم کے اگر ہم 4 آخری ایونٹس کی بات کریں, 21 میچز 482 رنز بولے انہوں نے, 513 فیس کی اور 51 چوکے مارے, 4 چھکے مارے. یہ 4 کے 4 چھکے جو ہیں وہ صرف نیپال کے خلاف 151 رنز والی باری میں مارے, اور اگر وہ 151 رنز والی باری ہم نکال دیں تو ٹوٹل 331 رنز بنتے ہیں. 20 کی بھی ایوریج نہیں بنتی اگر ہم وہ 151 رنز کی باری نکال لیں. تو بابر کو سمجھنا ہوگا کہ تیسرے نمبر پہ وہ آ رہے ہیں, یقینی طور پہ بڑا کھلاڑی ہے, خود سے ریلائز کر رہا ہوگا کہ یار ہاں مجھے بڑی پرفارمنس دینی ہے, بٹ اگر اب بھی نہ دی تو پھر کب دینی ہے. اب موقع ختم ہو گئے ہیں. جس طریقے سے انگلینڈ جو ہے وہ ریڈ ایریا کی طرف چلا گیا تو ہم بھی گرے ایریا. شاہد بھائی کچھ اس میں ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی شاہد بھائی. دیکھو مائی فرینڈ کا آرٹیکل مضمون یاد کر کے آیا بندہ اور آ گیا جہاز, جرنی ان ایروپلین. تو جرنی ان ایروپلین کا لکھا کہ میں بھی اپنا برابر میں بیٹھا اور ایک دم سے مائی فرینڈ کا لکھ دیا. بہت ہی پرانا ہو گیا, شاید بھی نیا تو لے آتے. انڈیا نیوزی لینڈ کی بات شروع ہوئی, بابر اعظم پہ لے گیا. میں بتا دوں ایک شعیب, آج میری بابر اعظم سے 8 سالہ کریئر میں پہلی دفعہ 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے. اس نے پریکٹس سے جاتے مجھے سلام کیا, میں نے اسے کہا اللہ میاں خوش رکھے, سینچری دے, اور اس نے آمین کہا. تو کل کی سینچری پکی ہے بابر اعظم کی انشاءاللہ. اب صحافی دعائیں دینے پہ آ جائیں تو بات ہی پھر ایسی پہنچ جاتی ہے. دعا تو پوری قوم دے رہی ہے, لیکن دعا تو بابر اعظم کو ہی کرنی ہے. اللہ کرے کہ آپ کی دعا سے ہی کام ہو جائے, وہ جنکس ٹوٹ جائے جو 4 ایونٹس میں نہیں ٹوٹ سکا. انشاءاللہ میرے جج